محمد حارث صاحب. ہیلو، ہائے سر. ہائے جی جناب. مومن ہے سر میں آپ کی اسٹریم میں آیا تھا پی ایچ ڈی، آپ نے میرا وہ بھی ڈالا تھا کٹ کر کے، ایڈم سر نے شاید. اوکے آپ پی ایچ ڈی کیے ہوئے؟ آپ کو یاد ہوگا میں آیا تھا شاید ایک ہفتے پہلے. اوکے ہاں ہاں شاید ایڈم نے الگ سے شاید کلپ آپ کا ہی ڈالا ہے کیا؟ ہاں ہاں. اوکے تو مومن ہے ابھی تک کیا چھوڑ دیا آپ نے؟ سر میں نے جب سے آپ کی اسٹریم میں آیا ہوں تب سے آج تک میں نے آپ کی ساری ویڈیوز آلموسٹ دیکھ ڈالی ہیں. میں دن رات آپ کی ویڈیوز دیکھا ہوں، دن رات ایزمی جب ٹائم مل رہا ہے تو مطلب کافی چیزیں میں نے دیکھی، ریفرنسز بھی چیک کیے. آپ نے جو ریفرنسز آپ نے وہ بگ بینگ کا بھی اسٹریم بتایا تھا، وہ بھی دونوں اسٹریم آپ کی دیکھی، اور بھی چیزیں دیکھی. تو مطلب اچھا ہاں آپ وہی ہے نا جو ایڈم صاحب کو کہہ رہے تھے کہ اس میں سائنٹیفک فیکٹ ہے. جی جی میرے کو یاد آ گیا. جی جی ہاں ٹھیک ہے. تو مطلب میں نے ریفرنسز بھی چیک کرے جو آپ حدیث سے کھول کے دکھاتے ہیں سلیوری پہ، سیکس سلیوری پہ اینڈ آل دیٹ. تو میں نے دیکھا تو مطلب یہ چیزیں ایسی ہیں جو مطلب ہمیں کبھی بتائی نہیں گئی. انفیکٹ میں کبھی مدرسہ گیا نہیں، بٹ پھر بھی میرے گھر کا ماحول جو ہے کافی اسلامی ہے، 5 وقت کی نماز لوگ پڑھتے ہیں. تو یہ سب چیزیں ایسی تھی جو لائک فرسٹ ٹائم میں نے مطلب میں نے امیجن بھی نہیں کیا تھا کہ اسلام اس چیز کی بھی ان چیزوں کی بھی اجازت دیتا ہے. تو دس ویک ہیز بین ویری شاکنگ ٹو می، اور میں آپ یہی سمجھ لیجیے کہ آئی ایم آؤٹ. واہ بھائی واہ، آج تو ایک دم ایک اتنی بہترین ماں آئی، اور اس کے بعد اور اسی دن میں نے کہا تھا، ایڈم صاحب کو بھی کہا تھا کہ یہ جو بھائی ہے انہوں نے اسی دن کہا تھا کہ بھائی میں اس پہ تحقیق کر کے آؤں گا. انہوں نے جلیبی زیادہ نہیں بنائی تھی، اور دیکھیے، اور میں نے تبھی کہا تھا کہ یہ پی ایچ ڈی کر رہے تو ان کا کچھ نہ کچھ تو دماغ چلتا ہوگا. واقعی میں انہوں نے اپنا دماغ چلایا اور فائنلی ہی از آؤٹ. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے دوسری سائڈ والا پرسپیکٹیو بھی تو سنا ہوگا نا، تو وہ کنونسنگ آپ کو نہیں لگا؟ بالکل نہیں، وہ تو بہت مطلب پوائنٹ ٹو پوائنٹ وہ بات ہی نہیں کرتے. وہ کہیں کا کہیں اپنی مطلب اپنی طرف سے کچھ بات ایڈ کر کے اس کو صحیح پروف کر دیتے ہیں وداؤٹ اینی سورس اور اینی تھنگ. بلکہ آپ آپ ایک جو دم کنونسڈ ہے کہ ہم نے جو بتایا وہ صحیح ہے اور دس از اے کلٹ، اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے. ایکچولی کیا ہے نا، آپ کی اسٹریم میں آنے سے پہلے آپ کو یاد ہوگا میں نے بتایا تھا، میرے ایک فرینڈ ہے جس نے مجھے آپ کا وہ بتایا تھا، یہ سب وہ بھی ایکس مسلم ہے. تو وہ بھی مجھے کافی اس ویک اس نے بھی کافی چیزیں مجھے دکھائیں اور پڑھوایا. تو ہی آلسو ہیلپ می الاٹ اینڈ یو گائز آلسو ہیلپ می الاٹ. میں مطلب لائک میں تو یہ سوچتا ہوں کہ کوئی بھی مومن اگر ایک ہفتہ بھی نکال کے یہ سب چیزیں پڑھ لے تو کوئی بھی سمجھدار آدمی ہوگا وہ نہیں رہے گا اس چیز میں. یار یہ تو لائک بہت بہت زیادہ گندی گندی باتیں ہیں یار. لائک میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں جو بچپن سے جس چیز کو فالو کر رہا ہوں اس میں یہ چیز بھی لکھی گئی ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ بتاتا نہیں ہے مطلب وائی آر دے ہائڈنگ آل دس. بیکاز مطلب لائک اتنے بڑے بڑے اسکالرز ہیں، یوٹیوب چینل کھول کے بیٹھے ہیں، تو ان لوگوں سے کوئی سوال ہی نہیں پوچھتا. یا تو مجھے لگتا ہے کہ جیسے میں ہوں کہ کبھی نہ قرآن پڑھا ہے پوری طریقے سے، مطلب ویسی عربی میں پڑھا ہوا ہے، نہ سمجھا ہے، بس جو سن لیا وہی مانتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے 90% آف مسلم ایسے ہی مسلم ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے اس چیز کے بارے میں، جو آپ کہتے بھی ہو کئی بار اسٹریم میں. تو یہی حقیقت ہے، اگر لوگ پڑھنا شروع کر دیں تو آئی تھنک صاف مطلب دودھ کا دودھ پانی کا پانی خود ہی ہو سکتا ہے کسی بھی عقل مند آدمی کے لیے جو کمپریہینڈ کر سکے یہ سب چیزیں. اٹس ویری ویری شاکنگ، اٹ واز ویری شاکنگ ٹو می، اینڈ آئی ایم گلیڈ کہ آپ لوگوں کی اسٹریم میں جڑا ہوں میں. اور میں ہاں میں اپنے اس بھائی سے ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں، بہت بہت مبارک ہو آپ کو سچائی کا یہ سفر. اصل بات یہی ہے میرے بھائی کہ دیکھیں، عقیدے کسی انسان کے لیے اصل میں امپورٹنٹ نہیں ہوتے ہیں. کسی انسان کے لیے جو چیز امپورٹنٹ ہوتی ہے وہ ہے سچائی. اور میں سمجھتا ہوں کہ سچائی سے بڑی اس کائنات میں کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے. بالکل بالکل. تو جب آپ کسی سچائی کو پا لیتے ہیں، جب آپ کا ضمیر، آپ کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اصل ایمان یہی ہے. اصل میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے پتہ نہیں کیا کیا جو ہے کسی نے کسی سے پڑھوا لیا اور جو مومن بن گیا، لوگ تھالیاں ٹوکرے. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. دیکھیں آپ کس چیز سے کنونس ہو رہے ہیں، کیا آپ نے واقعی جو ہے اس چیز کو ڈھونڈا ہے،
उस चीज को तलाश किया है, उसके बाद अल्टीमेटली जाकर आपने सच्चाई को पाया है। देखिए सच्चाई यानी इतनी गयूर, इतनी गैरतमंद होती है कि किसी को भी नहीं मिल जाती है। कोई जाकिर नायब जैसा शख्स आकर किसी को टेबल पे बिठाकर जो है उससे कलमा पढ़ा ले और लोग सारे खुश हो रहे हैं, उसको सच्चाई मिल गई। नहीं भाई, ये सच्चाई नहीं कहते। सच्चाई के लिए अपने आप को दांव पे लगा देना पड़ता है। सच्चाई जो है यानी मतलब आपको ऐसे ही नहीं मिल जाएगी, उसके लिए उसको आपको तलाश करना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, और काफी मेहनतों के बाद जो है आपके हाथ लगती है। यकीनन आपने जो है ढूंढा, आपने तलाश किया और आपने जांचा परखा और तब जाकर आप इस नतीजे पे पहुंचे हैं। मैं जो है आपके इस सच्चाई के सफर को मैं मुबारकबाद देता हूं, मेरी तरफ से मुबारकबाद कबूल कीजिए। जी हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट ऑफ अ जॉब। अगर कोई मतलब सही से बैठ के एक हफ्ता भी पढ़ लेना, he can also understand these things यार। ये तो मतलब एकदम क्लियरली एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है कि ये अलाउड है, ये अलाउड नहीं है, ये अलाउड है, लाइक और सही हदीसें हैं। तो आप लोग बहुत सही काम कर रहे हो टू बी ऑनेस्ट, और आई एम रियली ग्लैड कि मैं आपके स्ट्रीम में। अच्छा मोहम्मद साहब, मैंने आपकी सारी बात सुनी और मैं चाह रहा था कि आपकी सारी बात खत्म हो जाए फिर बात करता हूँ। जी देखिए, अभी आपका सफर शुरू हुआ, मैं अभी भी आपको बता दूं, अभी आपका सफर शुरू हुआ। क्यों शुरू हुआ? क्योंकि अभी आपने काम किया, आपने कहा आई एम आउट ऑफ इट, बड़े आपने हल्के तरीके से कहा, एंड आई अंडरस्टैंड दैट। अभी शक व शुबहात शुरू होंगे और अभी आप दोबारा इन मौलानाओं की वीडियो देखेंगे। देखिए, कुरान की एक आयत है, क्योंकि मोहम्मद को पता था कि वो एक स्टूपिड आइडियोलॉजिकल कल्ट दे रहा है, लिहाजा उसने एक बड़ी मजेदार आयत कुरान के अंदर डाल दी है। यह आयत कहती है, ए अहले ईमान, इन चीजों के मुतल्लिक सवाल ना करो जो अगर तुम पे जाहिर कर दी जाएं तो तुम्हें बुरी लगे, और अगर तुम सवाल करोगे ऐसी चीजों के बारे में जबकि अभी कुरान नाज़िल किया जा रहा है तो तुम्हारे लिए वो जाहिर कर दी जाएंगी। अल्लाह ताला ने इसमें दरगुजर से काम ले लिया है, अल्लाह बख्शने वाला है। मीन्स कि जिस वक्त मोहम्मद तुम्हारे पास मौजूद है उस वक्त अगर तुमने कभी सवाल कर लिया तो तुम्हें कुरान में जाहिर कर देंगे। अब इमेजिन करो कि ये कैसी स्टूपिड इडियोटिक आइडियोलॉजिकल कल्ट है कि जिसके रब को मालूम ही नहीं है कि क्या चीज मैंने जाहिर करनी और क्या जाहिर नहीं करनी। तुम अगर सवाल करोगे अभी मोहम्मद के होते हुए तो जाहिर कर देंगे, अगर मोहम्मद मर गया है उसके बाद सवाल करोगे तो भाई तुम जो हो वो तुम्हें बुरे लगेंगे। देखिए, ये एक बेस आयत है जो उलमाए दीन जब आप थोड़ी सी हायर स्टडी के ऊपर जाते हैं तो इसको बहुत ज्यादा कोट करते हैं। मैंने इसको इतनी दफा कोट किया हुआ है अपनी पुरानी स्ट्रीम्स में कि इस आयत के ऊपर कम से कम तो 50 मुल्लाओं ने ना बकवास की है, लेकिन कोई मुल्ला इस आयत को एक्सप्लेन नहीं करा। इस्लाम में सवाल करना ही बेसिकली गुनाह है, क्योंकि रेड लाइंस हैं। आप चंद चीजों के बारे में सवाल कर सकते हैं, जैसे ही आप उससे बियॉन्ड जाते हैं तो वहां पे आपकी रेड लाइन आ जाती है। आपको रेड लाइन क्रॉस करनी होगी हर सवाल में। हुर्मत की एक लाइन लगा दी गई हुई है जो कि नजर नहीं आती, और आप सवाल जब करते करते उसको क्रॉस करने की कोशिश करते हैं ना तो आपको कहा जाता है रुक जाओ, इससे आगे सवाल नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको बड़ी मजेदार बात बताता हूं कि हमारे बहुत प्यारे अजीज दीनी कोर्स कर रहे थे 2 साल का, और मैंने उन अजीज साहब से पूछा, भाई आपने दीनी कोर्स कर लिया है, 1.5 साल गुजर चुका है, 6 महीने रह गए हैं, मुझे ये बताइए कि हमारे प्यारे नबी 40 साल से पहले क्या थे? यहूदी थे, ईसाई थे, या काफिर पेगन थे? क्योंकि उनके वालिद मोहतरम भी जहन्नम में है सही मुस्लिम की हदीस के मुताबिक, और उनकी वालिदा मोहतरमा भी जहन्नम में है, और मोहम्मद साहब उनकी कब्र पे जाकर रो रहे थे। उन्होंने कहा ना ना ना, इसके बारे में सवाल नहीं करना। मैंने कहा भाई आप आलिम दीन का कोर्स कर रहे हैं, 2 साल का कोर्स कर रहे हैं, 1.5 साल हो गए हैं, भाई जो लिखा हुआ है उसके बारे में बताने में क्या तकलीफ है? नहीं, ये रेड लाइन है यहाँ पे, हमने नहीं कहना। सर देखिए, ये एक बहुत बेसिक चीज है कि मोहम्मद एक काफिर था, एक पेगन था, एक मूर्ति पूजक था, और कुरान भी इसकी गवाही देता है, वजदका ज़ालन फहदाया,
اور تم گمراہ تھے اور ہم نے تمہیں ہدایت دی. اور گمراہ کون ہے قرآن کے مطابق؟ جو مورتی پوجک ہیں. ونس اگین ایک مسلمان جو کہ عالم کا کورس بھی کر رہا ہے وہ بھی یہ بات بولنا نہیں ہے. کیوں؟ آپ کے ہر سوال کے بعد آپ کو ریڈ لائن آئے گی. سو ونس اگین آپ کا ابھی سفر سٹارٹ ہوا ہے, آپ نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا ہے. جگہ جگہ پہ آپ کو دھکے دینے کے لیے آئیں گے یہ, لیکن آپ نے کیا چیز یاد رکھنی ہے؟ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ نے ہر چیز کا کریٹیکل انالیسس کرنا ہے, جیسے کہ ایک پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ کو کرنا چاہیے. لاسٹ ٹائم بھی میں نے آپ کو بار بار کہا تھا کہ ہر چیز کا پراپر انالیسس کرے. پی ایچ ڈی کرنے والے کا بیسک کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ ریزننگ کرے اور کمپلیٹ انالیسس کرے. اگر آپ کر لیں گے تو کبھی بھی آپ کو اسلام صحیح نظر نہیں آئے گا. اگر آپ نہیں کریں گے اور حرمت کی لائن کے پیچھے رہیں گے تو پھر آپ کو جواب نہیں ملے گا, اسلام ضرور مل جائے گا. So now that is up to you کہ آپ کو جواب چاہیے یا آپ نے آنکھیں بند کر کے اسلام میں رہنا ہے. That's up to you. جواب جیسے ہی ملے گا آپ پتہ لگ جائے گا کہ this is the utmost stupid, idiotic, inhumane cult created by actually many people, not just Muhammad, many people. That's the reality. جی جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اینڈ ایکچولی پتا ہے میرا یہاں پہ ایڈوانٹیج یہ ہے کہ میرا جو ہے نا شروع سے ہی بہت انویسٹیگیٹو مائنڈ سیٹ ہے, تو میں ہر چیز کی جو ہے نا مطلب اندر تک گھس کر ہی تحقیق کرتا ہوں. تو مجھے نہیں لگتا وہ ریڈ لائن جو آپ کہہ رہے ہو کراس کرنے میں مجھے کوئی پرابلم ہوگی. بٹ ہاں میرے کو جو نا ایک وہ ہے کہ obviously میں کسی کو بتا نہیں سکتا. انفیکٹ میں آپ کی اسٹریم میں آ بھی نہیں رہا تھا, میرے دوست نے بولا کہ ایک بار چلا جا بتا دے, اور یہ اس نے شاید آپ کو میل ویل بھی کیا ہوگا ساحل سر کو. تو اس لیے میں آ کے آپ سے یہ ایک لاسٹ چیز ہے جو مجھے آپ لوگوں سے آپ کا سجیشن لینا ہے کہ ناؤ آف کورس میں کھل کے کسی کو نہیں بتا سکتا ابھی. اوکے, میں فیملی از ویری ریلیجیس, انہیں پتہ بھی چل گیا تو ختم ہوں میں. تو اس چیز سے کیسے ڈیل کریں؟ بالکل نہ بتاؤ, ہاں نہیں وہ تو بتا ہی نہیں علاقے سے باہر نکلو, اپنی جگہ سے باہر نکلو. آئی ڈونٹ نو تم کہاں, میں پوچھتا بھی نہیں تم سے کہ تم کہاں. گیٹ آؤٹ آف دیئر. تم ایک بڑے انسان ہو, علاقہ چینج کرو, سٹی چینج کرو, جاب کرو, انجوائے کرو, اپنی لائف اپنے طریقے سے بسر کرو. جب ان کے ملنے جاؤ گے السلام علیکم وعلیکم السلام کرو, واپس آ جاؤ, بات ختم. Why do you have to tell them? اپنی جان میرے خیال سے آدم یہاں جو ہے بھائی شاید اپنے بال بچوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں. نہیں بال بچے تو اس نے کرنے ہیں. اچھا ابھی بال بچے اس نے کرنے ہیں قرآن والا. وہ ہے نا برادرز سے, مدر سے, فادر سے ریلیشن رہتا ہے. اب obviously وہ دیکھیں گے کہ آپ ریلیشن رکھو. دیکھو ریلیشن رکھنے کو کوئی نہیں کہہ رہا, اور بلکہ ایسا ایسا انہیں بتاتے جاؤ چیزیں. ابھی نہیں, پہلے اپنے آپ کو سیپریٹ کرو, سیٹل کرو, سیپریٹ کرو. پھر جب ان کے پاس جایا کرو تو ان کو تھوڑا سا بتایا کرو, ڈوزیں دیا کرو آرام آرام سے, بغیر لڑائی کے. سوالوں پہ سوال چھوڑا کرو, کریٹیکل انالیسس کے ساتھ جواب بھی دیا کرو اگر دینا چاہو, طریقے کے ساتھ, بٹ سلولی اینڈ گریجولی. بٹ فرسٹ آف آل اپنی پی ایچ ڈی کمپلیٹ کر کے جاب لو, اور کسی سیپریٹ جگہ پہ رہو, اپنا گھر لو. جاب ہے دوسری سٹی میں جاؤ, دوسرے ایریا میں جاؤ, اینڈ ہیو یور اون سوسائٹی. اپنے گرد اپنے دوست احباب بناؤ نان مسلم, اپنے آپ کو اسٹرانگ کرو اپنی کمیونٹی کے اندر, اینڈ دین اسٹارٹ اے ریلیشن شپ. obviously جو کہ تمہارا ہے, تم نے کبھی چھوڑا ہی نہیں ہے, مگر اس ریلیشن شپ میں تھوڑا سا ڈالتے جاؤ, گڑ ڈالتے جاؤ, سوال ڈالتے جاؤ, اینڈ سلولی گریجولی مے بی بھائی باہر آیا آہستہ آہستہ. لیکن کچھ کہا نہیں جا سکتا. دس از سم تھنگ. دیکھیں اگر اس فیملی میں سے ایک بھی باہر آ گیا ہے تو اب آپ کی فیملی تو باہر رہے گی نا, رائٹ؟ تو بات یہ جنریشنز کی ہوتی ہے. اسلام نے بھی اسی طرح کھیلا ہے, جنریشنل کھیلا ہے. ٹھیک ہے, تو ہمیں بھی یہ نہیں کرنا کہ ہم نے بھی ایک ہی دن میں یا آر یا پار. ہمیں بھی اسی طریقے سے چلنا جس طریقے سے وہ چلا ہے. جیسا دشمن ویسے ہم. بالکل بالکل صحیح بول رہا ہیں محمد عارف بھائی. تھینک یو سو مچ, بہت اچھا لگا. اور اپنی زندگی گزارے, اور جیسے کہ ایڈم صاحب نے آپ کو ہدایت دی ہے اس پہ عمل کرے, and I'm sure you will do good in your life, in your future. تھینکس. اگر مجھے کبھی جوائن کرنا ہو تو مطلب میں آ سکتا ہوں, لائک کیونکہ اوپر لکھا رہتا ہے only for Muslims. اگر کوئی سوال ہو تو آپ آ جائیے گا. اچھا اوکے.
آپ ویسے نان مومن والی اسٹریم کرتے ہیں تو اس پہ کبھی ہاں اس میں جڑ جائیے گا آپ, جب بھی آپ کو جڑنا ہے نان مومن والی اسٹریم میں جڑ جائیے گا. اوکے اوکے اوکے, تھینک یو گائز, تھینک یو. You're welcome, sir.